बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप सब का मशकूर हूँ कि आप शॉर्ट नोटिस पे यहाँ तशरीफ़ लाए और बड़ी खुशी है फैसलाबाद आके। और आज हमारा जो प्रोग्राम है उसमें इंशाल्लाह हम अपने पार्टी के जो रहनुमा हैं उन सब से मिलेंगे। कुछ मैं वज़ीर तालीम हूँ, कुछ तालीम पे हम बात करेंगे और तालीम पे उनसे फ़ीडबैक लेंगे। और हमारे जो टिकट होल्डर्स हैं और जो हमारे एमपी एमएनए हैं उन सब से मुलाकात करेंगे। और फिर हम नेचुरली एक सियासी जमात हैं, फिर हम सियासी मामलात भी डिस्कशन होगी। लोकल गवर्नमेंट का जो आगे आ रहा है इलेक्शन, उसके बारे में बात होगी। कुछ सरकारी चीज़ें और कुछ पार्टी की चीज़ें वो आज हम इस मीटिंग में डिस्कस करेंगे। और आपको जैसे मालूम है कि अगले दिन मंडी बहाउद्दीन में हम जलसा हुआ, जो अल्लाह ताला के फजलो करम से एक फ़कीदुल मिसाल जलसा था। और उससे ये तो ज़ाहिर हो गया कि ये जो इनका कंटिन्यूस प्रोपेगेंडा है कि जनाब आज गई और कल गई, उनको नज़र आ गया कि अवाम की कितनी सपोर्ट जो है वो तहरीक इंसाफ को मुयस्सर है। और ये पिछले 3.5 साल से हम इनकी ये बातें सुन रहे हैं। कभी असेंबली में कहते हैं कि जी हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आएंगे, कभी कहते हैं हमको तहरीक चलाएंगे, कभी कहते हैं कि हम घिराव मुहासरा करेंगे। हकीकत ये है कि अगर इनके बस में होता, अपोजिशन के बस में होता, और ये पीडीएम और सीडीएम और पता नहीं क्या क्या मुख्तलिफ एम बनाए हुए हैं इन्होंने, अगर इनके बस में होता तो ये शुरू में ये कर लेते, लेकिन इनके बस में नहीं है। इन्होंने अवामी तहरीक चलाने की कोशिश की, उसमें इनको सख्त नाकामी हुई। और नाकामी इसलिए हुई कि कोई अवाम इनके साथ नहीं है। अवाम को पता है कि इन्होंने मुल्क के साथ क्या किया है। अवाम को पता है कि जो अभी तक मोहतरम नवाज शरीफ साहब ये नहीं बता सके कि जो अरबों रुपए की उनकी लंदन में प्रॉपर्टी है उसके पैसे कहाँ से आए। जरदारी के जो महलात हैं दुबई में और यूएस में और यूके में, उसके बारे में वो आज तक नहीं बता सके कि किस तरह ये सारा कुछ हुआ है। अवाम जानती है, इनका माजी जानती है और इनका हाल जानती है। और अवाम को पता है कि ये इस काबिल नहीं है कि कौम की भाग दौड़ जो है वो इनके संभाली इनको दी जाए। तो इसलिए इनकी ये सारी चीज़ें पहले भी नाकाम हुई और अब भी नाकाम होंगी। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बातें करते हैं। पिछली दफ़ा आपने देखा कि जब इन्होंने अभी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वो जो जॉइंट सिटिंग हुई उसमें भी हारे, उसके बाद जो असेंबली में था उसमें 30 वोटों का फ़र्क। ये सारी बातें हैं सिर्फ अपने एक दूसरे को हौसला देने के लिए, क्योंकि इनकी साख जो है वो गिरती जा रही है और अवाम में इनकी कोई मकबूलियत नहीं है। और ये सिर्फ एक दूसरे को सहारा देने के लिए ये बातें होती हैं कि जनाब ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा। इंशाअल्लाह ताला हम अपने 5 साल पूरे करेंगे और इन 5 सालों में जो हमारी जमात का एक नस्बुल ऐन है, जो हमारी जमात की एक विज़न है कि हम एक इस्लामी फलाही रियासत बनाएंगे, उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। आपको पता है कि अगले दिन वज़ीर आज़म साहब फैसलाबाद आए थे और वहाँ पे सेहत कार्ड का उन्हें इजरा किया। हर ख़ानदान को सालाना 10 लाख रुपए की सेहत की सहूलत होगी। और ये पाकिस्तान की क्या दुनिया की तारीख़ में बहुत ही कम जगह है जहाँ पे इतनी यूनिवर्सल कवरेज जो है वो सेहत के लिए हो रही है। और अब वो गरीब लोग जो कि मजबूर होते थे कि वो सिर्फ सरकारी अस्पतालों में जाएँ, उनके लिए सारे प्राइवेट हॉस्पिटल जो हैं वो अवेलेबल हैं। और सरकारी अस्पताल भी अब अपनी कारकर्दगी बेहतर कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी मालूम है कि अगर उन्होंने कारकर्दगी बेहतर ना की तो वहाँ पे उनकी रेवेन्यू गिर जाएगा और वो नहीं जाएंगे। आज ही खबर है कि खैबर पख्तूनख्वा में, जहाँ कई सालों से ये स्कीम चल रही है, अब जो सरकारी अस्पताल हैं उनके हालात भी पहले से बेहतर हो गए। उसके अलावा कफ़ालत कार्ड आ रहा है, उसके अलावा किसान कार्ड, मजदूर कार्ड, यानी कि मुख्तलिफ चीज़ें ऐसी की जा रही हैं कि जो हमारा जो सफ़र है एक इस्लामी फलाही रियासत की तरफ, उस सफ़र पे हम गामज़न हैं। और इंशाअल्लाह
پرائم منسٹر عمران خان کی لیڈرشپ میں ہم وہ انشاءاللہ حاصل کریں گے اور پاکستان ایک مثالی ریاست جو ہے وہ بنے گا. تو باقی فیصل آباد کے لیے فیصل آباد کی جو تنظیم ہم کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی ڈسکشن ہو رہی ہے، اور عنقریب جو پارٹی کی تنظیم ہے وہ پورے پنجاب میں ہوگی اور فیصل آباد میں بھی ہو جائے گی، اور فیصل آباد کی ترقی کے لیے بھی جو بھی ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی اس کی طرف آگے بڑھتے رہیں گے. تو یہ میرا آج کے اس کا وزٹ کا غرض و غایت ہے. اگر کوئی سوال ہے تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. ایک ایک کر کے پوچھ لیجیے ذرا. وزیر اعظم صاحب نے پورے ملک میں جلسوں کا شیڈول دیا ہے، کیا یہ اپوزیشن کے جواب میں آپ جلسے کر رہے ہیں یا عام انتخابات کی تیاری ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اپوزیشن میں تو طاقت ہی نہیں ہے جلسہ کرنے کی، اگر ہوتی تو وہ کر رہے ہوتے. یہ جو ایک سیاسی جماعت جو ہے اس کا کام ہوتا ہے عوام سے رابطہ رکھنا، اور اس لیے ہم پرائم منسٹر صاحب جو ہے اور ہماری جماعت جو ہے مختلف جلسے کر رہی ہے، پہلے بھی کرتی رہی ہے، اب بھی کر رہی ہے، آئندہ بھی کرے گی، اس لیے کہ ہم ایک سیاسی جماعت ہیں، ہمارا عوام سے تعلق ہے. اور یہ آپ کو نظر آ گیا منڈی بہاولدین میں، اور آپ کو نظر آئے گا وہاڑی میں، اور آپ کو نظر آئے گا مختلف اور جگہ پہ کہ کس طرح عوام کی بے پناہ اکثریت جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہے. میں نے کہا نا کہ خواب دیکھنے میں تو کوئی پابندی نہیں ہے، خواب دیکھتے رہیں. اگر میں نے تو آپ کو بتایا نا کہ اگر آپ ان کی سٹیٹمنٹس نکال کے دیکھیں اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ یہ 2018 سے بار یہ اعلانات کر رہے ہیں کہ آج حکومت گئی، کل حکومت گئی. کوشش کرتے رہیں، ان کا حق ہے. اگر آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آنا چاہتے ہیں ضرور لائیں. ایک منٹ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آنا چاہتے ہیں تو ضرور لے کے آئیں، لیکن ان کو پہلے بھی ناکامی ہوئی تھی، اب پھر ناکامی ہوگی. دیکھیں جو مافیاز ہیں، مختلف مافیا کیوں کہا جاتا ہے ان کو؟ مافیا اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ان کے پاس وسائل اور ان کی طاقت ہے کہ وہ ادارے جو ہیں ان کو کرپٹ کرتے ہیں اور اداروں کو خراب کرتے ہیں. تو ان مافیاز کے ساتھ ہم یہ جنگ اور جو ہے مافیاز کے ساتھ جاری ہے. جن لوگوں نے پاکستان کو ان کے گھروں سے ان کے چپڑاسیوں کے کاؤنٹروں سے اربوں روپے نکل رہے ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کس طرح کی لوٹ مار اس مافیا نے کی ہے. تو یہ مافیا کے خلاف جنگ جاری رہے گی. بس جہانگیر ترین اس وقت منظریں آپ پہ چھائے ہوئے ہیں، ان کی اپوزیشن سے ملاقاتوں کی باز گشت ہو رہی ہے. تحریک انصاف خوفزدہ ہے کہ جہانگیر ترین اگر کسی گروپ کے ساتھ جاتے ہیں آپ کی حکومت کو خطرہ ہو سکتا ہے. ایک اور سوال ہے، جہانگیر ترین انہوں نے کوئی تحریک انصاف کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا. باقی ان کے ساتھی ہیں، ان کے دوست ہیں، ان کے ساتھ وہ میٹنگز کرتے ہیں، اس میں تو کوئی پابندی نہیں ہے. یہ ہماری تو اپنے اتحادیوں سے ملاقاتیں جاری رہتی ہیں. ابھی کل ہی میرا خیال ہے شاید کل یا پرسوں گورنر صاحب گئے تھے، اپنے مسلم لیگ قائد اعظم کے ساتھ ملاقات کی. کراچی میں ہماری MQM سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، بلوچستان عوامی پارٹی سے ملاقاتیں جاری. دیکھیں وہ ہمارا حصہ ہے، اور کیونکہ وہ ہمارا حصہ ہے اس لیے ان کے ساتھ ملاقات اور ان کے ساتھ رابطہ جو ہے وہ تو رہتا ہے. اب بلدیاتی انتخابات کی باتیں ہو رہی ہیں، تو جو آنے والے بلدیاتی انتخابات اگر حکومت کرواتی ہے تو کیا یہ اپنی اتحادی جماعتوں کے ساتھ ہی مل کر کروائے گی یا کہ اپنے کینڈیڈیٹ دیے جائیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی تو بات ہے کہ یہ کلیئرٹی میں کر دوں کہ ہم بلدیاتی انتخابات چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات ہوں،
باقی رہ گیا کہ بالکل ہم اپنے اتحادی جماعتوں کو اعتماد میں لے کے آگے بڑھیں گے، اس کے علاوہ آگے نہیں بڑھیں گے۔ ایک نعرہ تھا الیکشن کمپین سے لے کے اب تک اسٹل آپ بھی کہہ چکے ہیں کہ اپنوں کی کرپشن چپڑاسی کے اکاؤنٹ سے نکل آئے، سزائیں کس کو ہوئی ہیں؟ وزیر اعظم ایڈمٹ کر چکا ہے کہ شہباز شریف کو بھجوا کے سب سے بڑی غلطی ہوئی، شہباز شریف باہر ہے، حمزہ باہر ہے، زرداری صاحب باہر ہے، تمام کے تمام جن پہ آپ ایلیگیشن لگاتے ہیں وہ باہر ہیں، ادارے کام نہیں کر رہے، نیب کام نہیں کر رہا ہے، یہ کام نہیں کر رہا ہے۔ دیکھیں بات صرف ایک سیاسی نعرہ ہے تو آپ لگا رہے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے، چپراسی کو بھی ایک دفعہ میڈیا کے سامنے لے آؤ، وہ بات یہ ہے، میں نے تو پہلے کہا کہ جو ان سے سوال پوچھتے ہیں اس کا جواب نہیں ہوتا۔ اگر یہ لنڈن میں جو کھربوں کی پراپرٹی ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس، زرداری کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ اس نے کہاں سے وہ پیسے بنائے، کہاں سے وہ جائیدادیں بنائیں، اور مقصود چپڑاسی کے پاس 4 ارب روپیہ نکل رہا ہے یا باقی لوگوں کے پاس نکل رہا ہے تو اس کا بھی تو ان کو حساب دینا پڑے گا نا۔ تو یہ سیاست نہیں ہے، یہ ملک کو بچانا ہے ہم نے، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں انہوں نے پہلے ملک اپنے آپ کی اپنی خدمتیں کی ہیں، اپنے خاندانوں کی ہے، اور یہ جب اگر اللہ نہ کرے ان کو آئندہ موقع ملا تو وہ پھر اپنی جیبیں بھریں گے۔ کافی ہوگا کہ آپ نے کسان کارڈ اور صحت کارڈ کی بات کی ہے، لیگل کارڈ کی بات کی ہے، اس میں ریاست کا چوتھا ستون ہے صحافیوں کے لیے کارڈ آپ نے جاری کیے ہیں۔ صحافی جو ہے، ایک منٹ اس کی بات کا جواب دے دوں، صحافی ہمیں بڑے محبوب ہیں، وہ محب وطن پاکستانی ہیں، ان کو بھی وہی حق ہے جو سب کو ہے۔ ہم آزادی صحافت میں یقین رکھتے ہیں۔